نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین سبحان اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سارے مل کر پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فلک بولا کہ مجھ پر ملائکہ باصفا ہوں گے، زمین بولی کہ مجھ پر انبیاء اور اولیاء ہوں گے. فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمین بولی مجھ پر طور ہے اور مکہ مدینہ ہے. فلک بولا مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے، زمین بولی مجھ پر ایک کالی کملی والا ہے. سبحان اللہ. خاتم الانبیاء کی ذات ہے وہم و گمان سے بلند، خدا کا حسن انتخاب لاجواب. سبحان اللہ. نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، شریک خدا اور جواب محمد. بے شک. سبحان اللہ. میرے بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بزرگوں، ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے، آپ بھی تھکے بیٹھے ہو اور مجھے بھی نیند آ رہی ہے، اللہ اللہ. اس لیے میں نے مختصر سا بیان کرنا ہے، صرف 3 گھنٹے. بزرگوں، آپ پریشان تو نہیں بیٹھے؟ میں نے مختصر سا بیان کرنا ہے، صرف 30 منٹ. آپ سب کی توجہ ہونی چاہیے. بے شک بے شک. اور آج کی یہ خوبصورت محفل میرے بہت ہی پیارے انکل حضرت مولانا صوفی غلام نبی اشرف گوجری صاحب نے سجائی. سبحان اللہ. بہت خوشی ہوئی اور میری دل سے دعا ہے اللہ پاک گوجری صاحب کو ہمیشہ خوشحال و آباد رکھے، آمین آمین. اور اللہ پاک انکل جی کو اگلے سال اس سے بھی بڑی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اور میرے بزرگوں، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے آمد مصطفیٰ اور تاجدار ختم نبوت. سبحان اللہ. میرے بزرگوں، میں نے عقیدہ ختم نبوت بیان کرنا ہے. بے شک. میری تقریر کے اندر اللہ کا قرآن ہوگا، مدنی کا فرمان ہوگا، جنت کا سامان ہوگا، راضی رب رحمان ہوگا، ماننے والا مسلمان ہوگا. سبحان مسلمان اللہ. ہوگا. میرے بزرگوں، اگر آپ میری تقریر کو توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ انسانی غم دور ہو جائیں گے، دل و دماغ پر نور ہو جائیں گے، اعمال نامے رشکے دور ہو جائیں گے، خود رب تعالی بے حد مسرور ہو جائیں گے. سبحان اللہ.
میرے بزرگوں ختم نبوت دین کی اساس بھی ہے، بنیاد بھی ہے، اللہ کا قانون بھی ہے، محمد رسول اللہ کی آبرو بھی ہے، قرآن و سنت کا محور بھی ہے، مرکز بھی ہے، ہمارا ایمان بھی ہے، ہماری جان بھی ہے۔ جس کی جان ہے وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں 1400 سال گزر گئے، 1400 سال گزر گئے، سب کا یہ اتفاق ہے کہ ذات ختم نبوت پر اللہ نے ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، لیکن شور کوٹ والوں اللہ نے ایک دروازہ بند نہیں کیا، اللہ نے 2 دروازے بند کر دیے ہیں۔ قیامت تک نبوت کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے اور صحابیت کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں رشد و ہدایت کا سلسلہ جو سیدنا آدم علیہ السلام سے ابو البشر سے جو شروع ہوا تھا، آمینات کے لال کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا کر اللہ نے اسے کامل اور مکمل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ اور اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَالْحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے نبیوں کو جمع کیا، فرمایا نبوت دوں گا، کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، پھر آگے کیا ہے؟ ثم جاءکم رسول، پھر میرا ایک رسول آئے گا۔ سبحان اللہ۔ میں نے پوچھا یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وہ ایک اشارے سے درختوں کو اپنے پاس بلا لائے گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وہ ایسا ہوگا وہ کھارے کنویں کو میٹھا کر دے گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وہ جابر کے بچوں کو زندہ کر دے گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا وہ نابینوں کو بینائی دے دے گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا وہ مردوں کو زندہ کر دے گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا وہ فرش سے عرش پر آ جائے گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا وہ جبرائیل سے بھی آگے آ جائے گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا سبحان الذی اسرا، اس کا سفر ہوگا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا والنجم، اس کا سفر سب سے اعلیٰ ہوگا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا وہ والضحیٰ کے مکھڑے والا ہوگا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا وہ واللیل اذا سجا کے زلفوں والا ہوگا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا علم نشرح لک صدرک کے سینے والا ہوگا۔ تو یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا ورفعنا لک ذکرک کے ذکر والا ہوگا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا یا ایھا النبی کی نبوت والا ہوگا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا یا ایھا الرسول کی رسالت والا ہوگا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کی نبوت والا ہوگا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا یا ایھا المزمل کی کملی والا ہوگا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا یا ایھا المدثر کی چادر والا ہوگا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا کے معراج والا ہوگا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا قاب قوسین او ادنا، قاب قوسین او ادنا اس کی پرواز ہوگی۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا والعصر کے زمانے والا ہوگا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اس کے یار ہوں گے۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی کے درود والا ہوگا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا وہ سو جائے گا تو میرا جمینا لی، جب جاگے گا تو اللہ سے ہم کلامی۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا وہ حبشی کے چہرے پر ہاتھ پھیر دے گا تو حبشی کا چہرہ چاند کی طرح چمک جائے گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا اس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دوں گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا وہ لڑتے ہوئے کو ملا دے گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا اس کا جلوہ دیکھنے کے لیے جبرائیل بھی سدرہ سے آئے گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا اس کے ایک اشارے سے کائنات کا نظام بدل جائے گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا نکاحیں اٹھنے سے قبلہ بدل جائے گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا اس کے دروازے پر موت کو ٹال دیا جائے گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟
उसकी अम्मा की खिदमत करने के लिए कभी हवा आएगी तो कभी आसिया आएगी, कभी मरियम आएगी। या अल्लाह वो कैसा होगा, या अल्लाह वो कैसा होगा। फरमाया उसकी आमद पर काबा झूमेगा। या अल्लाह वो कैसा होगा। फरमाया उसकी चौखट पर आदम की आदमीयत शराफत की खैरात मांगेगी। या अल्लाह वो कैसा होगा। फरमाया वो एक इशारे से सूरज पलटा देगा। या अल्लाह वो कैसा होगा। फरमाया वो एक इशारे से, उसके एक इशारे से चांद के 2 टुकड़े हो जाएंगे। या अल्लाह वो कैसा होगा। फरमाया उसके बैठने पर खाना खत्म नहीं होगा। हजरत अबू तालिब के दस्तरख्वां पर या अल्लाह वो कैसा होगा। फरमाया बकरियां में उसकी रिसालत पर कुर्बान होगी। या अल्लाह वो कैसा होगा। फरमाया गोह भी उसका कलमा पढ़ेगी। या अल्लाह वो कैसा होगा। फरमाया भेड़िया भी उसकी नबूवत की गवाही देगा। या अल्लाह वो कैसा होगा। फरमाया सारे नबी अपने अपने अदवार में कलमा पढ़ाते हैं, लेकिन जब कलमा पढ़ने की बात आएगी तो वो उसका कलमा पढ़ते हुए नजर आएंगे। या अल्लाह वो कैसा होगा। फरमाया जन्नत के दरवाजे पर उसका नाम होगा। या अल्लाह वो कैसा होगा। फरमाया कुर्सी भी उसके नाम से मुज़य्यन होगी। या अल्लाह वो कैसा होगा। फरमाया जिब्राइल को करार उसके नाम से मिलेगा। या अल्लाह वो कैसा होगा। फरमाया आदम की तौबा उसके सदके में कबूल होगी। या अल्लाह वो कैसा होगा। फरमाया प्यास में उसका चेहरा मुबारक देखोगे तो प्यास मिट जाएगी। भूख में उसका नाम लोगे तो भूख मिट जाएगी। या अल्लाह वो कैसा होगा। फरमाया वो जहन्नमी का हाथ पकड़ कर प्यार से देख लेगा तो जहन्नमी भी जन्नती बन जाएगा। या अल्लाह वो कैसा होगा। फरमाया वो बाथरूम में जाएगा तो वहां से भी खुशबुएं उठनी शुरू हो जाएंगी। या अल्लाह वो कैसा होगा। फरमाया दुनिया के बादशाह चलेंगे और जो खुबार उड़ेगा वो चलेगा तो हदायत के चश्मे निकलेंगे। या अल्लाह वो कैसा होगा। अल्लाह फरमाते हैं वो ऐसा होगा जब सोने का वक्त आएगा मैं उसको काबे में सुला दूंगा। जब सोने का वक्त आएगा मैं उसको काबे में सुला दूंगा। फरमाया सारी दुनिया मुझे तलाश करेगी, मैं उसको अर्श पर बुलाकर खुद मुलाकात करूंगा। या अल्लाह वो कैसा होगा। अल्लाह फरमाते हैं ऐ मेरे महबूब तू कदम उठा मैं सुन्नत बना दूंगा, तू गुफ्तगू करेगा मैं हदीस बना दूंगा, तू अमल करेगा मैं शरीयत बना दूंगा। तेरे निकाह में जो औरत आएगी मुसलमानों की अम्मा बना दूंगा। तू हाँ करेगा हिलाल कर दूंगा, तू ना करेगा हराम कर दूंगा। तू बैठ जाएगा जमीन को पस्ती दे दूंगा। ऐ मेरे महबूब तू खड़ा हो मैं आसमान को बुलंदी दे दूंगा। मेरे महबूब को अपनी काली काली जुल्फें चेहरे पे डाल मैं रात बना दूंगा। जुल्फें चेहरे से उठा मैं दिन बना दूंगा। तू राजी हो मैं जन्नत बना दूंगा। तू गुस्से में आएगा मैं जहन्नम बना दूंगा। मेरे बुजुर्गों सारी दुनिया खुदा को तलाश कर रही है और खुदा अपने हबीब को अर्श पर बुलाकर खुद मुलाकात कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों मेरी बात की समझ आ रही है। तो परेशान नहीं होना, अभी तो मैंने पहला गेयर लगाया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे बुजुर्गों अगर मेरी तकरीर में मजा ना आया तो फिर मेरा चौक मुंडे से आना क्या, अंकल जी का बुलाना क्या, सुभान अल्लाह। ये खत्मे नबूवत सजाना क्या। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। या अल्लाह वो कैसा होगा। मेरे बुजुर्गों हमारा अकीदा है सुनो। अल्लाह गफूर रहीम है, मोहम्मद रऊफ रहीम है, अल्लाह कादिर कदीर है, मोहम्मद सिराज मुनीर है, अल्लाह ला रैब है, मोहम्मद बेऐब है, वो रब है, ये शाह अरब है, वो जुल जलाल है, ये आमिना का लाल है, उसकी रबूबियत है, इसकी नबूवत है, उसकी खुदाई है, इसकी मुस्तफाई है, वो देने वाला है, ये लेने वाला है, उसे देना आता है, इसे लेना आता है, वो देता रहेगा, ये लेता रहेगा, उसका खजीना बड़ा है, इसका सीना बड़ा है। सुनो जरा हाँ हाँ वो राज वाला है, मोहम्मद में राज नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत। सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्ग ला इलाहा
الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمہ سناؤ مجھے, کلمہ سناؤ. چلیے اب یہ لا الہ الا اللہ کے کتنے حروف ہیں؟ 12 حروف ہیں. محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حروف ہیں. لا الہ الا اللہ کے بھی 12 حروف ہیں. محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حروف ہیں. لا الہ الا اللہ پر بھی کوئی نقطہ نہیں, محمد الرسول اللہ پر بھی کوئی نقطہ نہیں. اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے جیسا معبود کوئی نہیں, اس جیسا محبوب کوئی نہیں. اللہ اللہ, نعرہ رسالت, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اوے مرزا کو نبی بناتے ہو اللہ 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 جسے گڑ اور گلو کا پتہ نہیں چلتا, اللہ گڑ والی جگہ پر گلو کا ڈھیلا کھا لیتا تھا اللہ اور اللہ. گلو والی جگہ پر گڑ لگا دیتا تھا. سیرت مہدی میں لکھا ہوا ہے. میرے بزرگوں, میری تقریر میں آپ نے مایوس نہیں ہونا, ذرا جاگ کر بیٹھے. اے اس کو نبی بناتے ہو, نہ عقل, نہ شکل, نہ رنگ, نہ ڈھنگ, ساری دنیا تنگ. اللہ اللہ اللہ, کیا بات. میرے بزرگوں, آپ اس کی تصویر دیکھو نا, اتنے گندے شکل والا. سن لو میرے بزرگوں, یہ قادیانی ختم نبوت کے غدار ہیں. اللہ, تو جو ختم نبوت کا غدار ہے نا, وہ ملک کا وفادار نہیں ہو سکتا. بے شک, بے شک, میرے بے ساتھ ذرا شک. چلے نا, یہ قادیانی ختم نبوت کے بھی غدار ہیں, ملک کے بھی غدار ہیں, اسلام کے بھی غدار ہیں, اسلام کے بھی غدار ہیں, قرآن کے بھی غدار ہیں, اللہ اللہ اللہ, پاکستان کے بھی غدار بے ہیں. شک. میرے بزرگوں, ان کا تعاقب جاری رہے گا, ملک کے اندر بھی, بیرون ملک کے اندر بھی. بے شک. اس تعاقب کے اندر جیل جانا پڑے تو چلے جائیں گے, بے شک. سولی پر لٹکنا پڑے تو لٹک جائیں گے. بلکہ میں اس سے اگلی بات کہنا چاہتا ہوں, میرے بزرگوں, یہ جتنے بھی بزرگ عالم یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, ان کی زندگیاں حضور کی امانتیں ہیں. ہم ختم نبوت پر بیان کرتے کرتے قبروں میں اتر جائیں گے, ہماری نسلیں بھی ختم نبوت پر پہرا کرتی ہوئی نظر آئیں گی. بے شک. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. میرے بزرگوں, جو ہو فرعون, میں ان کو خدا کہتا ہوں, یہ مشکل ہے. جو ہو دجال, میں اس کو انبیاء کہتا ہوں, یہ مشکل ہے. مجھے سولی پر لٹکا دو, مگر میں راہزن کو رہنما کہتا ہوں, یہ مشکل ہے. اللہ, کیا بات. اچھا جی, کانے کی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نبیوں کی مہر. اچھا میرے بزرگ آپ توجہ, جو مومن اول ہے سیدنا ابو بکر صدیق, وہ مہر ان پر تو نہ لگی, علی پر, عثمان پر, عمر پر تو نہ لگی, آل رسول پر تو نہ لگی, امام ابو حنیفہ پر تو نہ لگی, حسن حسین پر نہ لگی, پیران پیر پر نہ لگی. وہ مہر اتنی سمجھدار تھی کہ چلتے چلتے کانے کے اوپر لگ گئی. اللہ 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 اللہ, واہ واہ. اگر منظم ہم کہتے ہیں نا نبی آنا نہیں, وہ کہتے ہیں آنا ہے, ہم نے کہا کانا ہے. اللہ, واہ واہ واہ, بے شک. حضور کے صدقے میں ہمیں کیا کیا سعادتیں ملی. بے شک, بے شک. محمد آنے ملت, جانے ملت, شان ملت ہے. آپ کی توجہ ہے. حضرت امام زین العابدین, آپ کو نا جب سارا کنبہ شہید ہو گیا, 72 تن قربان ہو گئے, تو آپ بیبیوں کو لے کر نا جب آ رہے تھے نا, منظم سامنے ایک یزیدی کھڑا تھا. یزیدی کہتے ہیں اب بتاؤ تم اونچے ہو یا ہم اونچے ہیں. کیا
تم اونچے ہو، یہاں اونچے کون کہتے ہیں؟ یزیدی کہتے ہیں۔ تو آپ آگے فرماتے ہیں یہ مسجد کس کی ہے؟ یہ مسجد کس کی ہے؟ وہ کہتا ہے ہماری حکومت کس کی ہے؟ ہماری اس میں خادم کس کا ہے؟ ہمارا امام کس کا ہے؟ کہنے لگا ہمارا۔ تو آپ آگے فرماتے ہیں سب کچھ تمہارا ہے، حکومت بھی تمہاری، خادم بھی تمہارا، امام بھی تمہارا، مؤذن بھی تمہارا، سب کچھ تمہارا ہونے کے باوجود اگر 5 منٹ بعد تمہاری مسجد میں تمہارا مؤذن اگر اذان میں تمہارے نانے کا نام لے تو تم اونچے، اگر وہ ہمارے نانے کا نام لے تو پھر ہم اونچے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں اگر وہ تمہارے نانے کا نام لے تو تم اونچے، ہمارے نانے کا نام لے تو پھر ہم اونچے۔ کیا بات، سبحان اللہ، ہائے بولا جس کو میری بات کی سمجھ آئے۔ سبحان اللہ، میرے بزرگوں انور شاہ کشمیری کیا بات۔ آپ فرماتے ہیں جو ختم نبوت کے لیے صرف 1 گھنٹہ کام کرتا ہے نا، اس کی جنت کی ضمانت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب شاہ جی نے تے کمال ہی کر دیتا ہے۔ شاہ جی فرماندے نے جڑا ختم نبوت دا کام کردا ہے نا او دی کانڈ تے مصطفیٰ دا ہاتھ ہوندا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میرے بزرگوں ایک ختم نبوت دا کام کوئی عام کام ہے، اسے کام واسطے تے پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑے چو نکلے سن۔ گولڑے چو باہر نکلے، قدم باہر رکھیا نہیں سی، رسول اللہ پہلے آگے سن۔ سبحان اللہ۔ فرمایا پتر مہر علی کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ صبح جانا ہے اور کانے سے مناظرہ کرنا ہے، میرے سے کانے سے مناظرہ کرنا ہے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں پتر مہر علی آپ صبح لاہور چلے جاؤ، اے زبان تو گل کڈنا تیرا کم ہے، پھر گل نو پورا کرنا کملی آلے دا کم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تے آپ آئے نے سویرے آ کے بیٹھے نے بادشاہی مسجد میں، آپ نے فرمایا بلاؤ کانے کنجر نو، سلیل دا پتر کہندا ہے میں نبی ہاں، آ کے میرے نال گل کرے، مناظرہ کرے۔ تے آپ دے نال بیٹھے سن پیر جماعت علی شاہ صاحب، محدث علی پوری۔ آپ کہندے نے حضور اج کیڑی گل کرنی ہے؟ فرمایا کوئی گل نہیں کرنی، صرف ایکو گل کرنی ہے کہ جو تو نبی ہے تے دریائے راوی نو کہے واپس چلے۔ جے تو نبی ہے فرمایا جے ساڈا نبی ڈوبیا سورج پلٹا سکتا ہے تے ایک کانا راوی کا دریا واپس نہیں چلا سکتا۔ فرمایا آسمانہ دیاں تے گلاں ہی نہیں کرنیاں، زمین دی گل کردا پیا۔ فرمایا زمین اور نبی دی گل تے کائنات دی ہر چیز من دی ہے۔ دریائے راوی واپس چلا کے بکھا، آپ کہنے ہیں حضور او تے نہیں واپس چلا سکتا۔ تے پھر فرمایا کہ آج کانا دریائے راوی واپس نہیں چلا سکیا تے پھر ایک کام پیر مہر علی شاہ کر کے بتائے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ عرض کی تھی حضور اج تے بڑیاں ہی ڈاڈیاں گلاں ہو رہی نے،
فرمایا اجے تے میں ڈاڈی گل کیتی نہیں، سبحان اللہ، تے میں ڈاڈی گل کیتی نہیں۔ عرض کیتی حضور ڈاڈی گل کی ہے؟ فرمایا ڈاڈی گل اے آ کہ اج اگر مینوں نبی دی عزت واسطے مردے بھی زندہ کرنے پئے تے پیر میر علی مردے بھی زندہ کر کے بتائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیر میر علی مردے بھی زندہ کر کے بکھائے گا۔ بے شک، بے پیر شک، میر علی مردے بھی زندہ کر کے بکھائے گا۔ آج عرض کیتی حضور آج تے بڑیاں ہی ڈاڈیاں گلاں ہو رہی نے۔ فرمایا اے ڈاڈیاں گلاں اپنے کولوں تھوڑی کردا پیا، اے مالکا نے مینوں گھلیا اے تے تاں میں ڈاڈیاں گلاں کردا پیا۔ تے ڈاڈیاں گلاں ہر بندہ نہیں کر سکدا، ڈاڈیاں گلاں اوہی کردا اے جدی کنڈ تے ڈاڈیاں دا ہاتھ ہوندا اے۔ سبحان اللہ، بزرگوں اب دب کے نعرہ لگاؤ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرے بزرگوں سب سے اول تھا جسے بنایا گیا، ایسی تصویر میں محبوب کی کھینچ لی کہ خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا۔ سبحان اللہ، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی کہ خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا۔ اب جس کو سرور آیا وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ، اچھا جی توجہ، مرزا نے لکھا ہے، حوالہ روحانی خزائن میں لکھا ہوا ہے، مرزا نے لکھا ہے کہ میں 14ویں رات کا چاند ہوں، حضور پہلی رات کے چاند ہیں۔ میں کیا پتر تو چاند ہے میں پر تینوں گرین لگا ہویا ہے، اللہ، کیا بات، چاند تو ہے میں پر تینوں گرین لگا ہویا ہے۔ سبحان اللہ، میرے بزرگ نبی پاک کی نام مہر آپ کی دو کنتھوں کے درمیان لکھا ہوا تھا محمد رسول۔ سبحان اللہ، میں نے کہا قادیانیوں تمہارے نبی کی مہر کہاں تھی؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جا مہر لگا کرا، جبرائیل بھول کر آنکھ پر یہ لگا گیا۔ اللہ، 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 میرے بزرگوں میں نا دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سمندر اگلے ساری دنیا غرق ہو سکتی ہے، نہیں اگلی بات ہاتھی سوئی کے سوراخ سے گزر سکتا ہے لیکن آمینہ کے لال کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ بے شک، بے شک، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ، میرے بزرگوں جب تک آپ جیسے ختم نبوت کے دیوانے پروانے مستانے موجود ہیں نا، کوئی بھائی نے ایسا لال پیدا نہیں کیا کہ جو ختم نبوت کے قانون میں ترمیم پیدا کر کے دکھائے۔ بے شک، بے شک، بے شک، میرے بزرگوں انشاءاللہ حق بات کا اظہار کریں گے، بے شک، ممبر نہیں ہوگا سرے دار کریں گے، جب تک دہن میں ہے زبان سینے میں ہے دل، کاذب کی نبوت کا انکار اور کریں گے، بے شک، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ، اس لیے میں کہتا ہوں کہ تمہیں کرسی کا فکر ہے، ہمیں نبی کی عزت کا فکر ہے۔ سبحان اللہ، کہ بزرگوں صدر بدل سکتا ہے پیغمبر نہیں بدل سکتا۔ بے شک، بے شک، اچھا جی اب میں نا 4 آیتیں پڑھوں گا جن کے آخر میں سین آئے، تو آپ کی توجہ ہے؟ یار میرے بزرگ کو انہیں نہیں پڑھیا جا سکتا جی میں تسی پروڑ دے چکرا چاہوں۔ توجہ پہلے آیت سنو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، آیت پوری ہو گئی تسی چپ بیٹھے ہو۔ سبحان اللہ، اچھا میرے بزرگوں میں ٹھیک ہے یار مہنگائی بڑی ہے پر اینی تو نہیں کہ تہاڈی زبان اللہ ہی نہ نہیں کوئی۔ میں نہ اگر میں
پچھلے ہفتے میں اسلام آباد گیا تو وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ ڈاکٹروں نے ہڑتال کی ہوئی تھی. ہائے مہنگائی، ہائے مہنگائی، ہائے مہنگائی. میں نے کہا، میں پوچھا ڈاکٹر صاحب تنخواہ کتنی ہے؟ کہتا ہے 2 لاکھ. کیا بچے کتنے نے؟ کہتا ہے 2. تے مولویاں کو پوچھو تنخواہ 12,000 تے بچے 18. تے محلے دار پھر بھی ادھار مانگ کے لے جاندے نے. اچھا میرے بزرگ، اب میں 4 آیتیں پڑھنے لگا ہوں جن کے آخر میں سین رہے گا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. آ گئی سین؟ دوسری آیت سنو. ان اول بیت وضع للناس. آ گئی سین؟ تیسری آیت سنو. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. آ گئی سین؟ چوتھی آیت سنو. قل اعوذ برب الناس. سبحان اللہ. میرے بزرگوں سبحان اللہ تو بولو. عالم فرماتے ہیں کہ جو 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے نا، صرف 1 مرتبہ جو سبحان اللہ کہتا ہے، جنت میں اس کا ایک درخت لگ جاتا ہے. حضرت امام غزالی نے لکھا ہے کہ جو سبحان اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ کی ذات پاک ہے، لیکن کہنے والے خدا تیری زبان پاک کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اچھا میرے بزرگوں، میں نے 4 آیتیں پڑھ لی ہیں جن کے آخر میں سین آئی ہے. اہل علم حضرات، قرآن پر کتب ختم، مرکزیت کعبہ پر ختم، امت اسلام پر ختم، ربوبیت خدا پہ ختم، نبوت مصطفیٰ پہ ختم. سبحان اللہ. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. میرے بزرگوں، میں آخری بات کرنے لگا ہوں دعائے قطر جو وکالت اور دلالت کر رہی ہے ختم نبوت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ مولا یہ 313 میری محنت ہے. آپ کے ساتھ 313 کے ابو جہل لے کر آیا تھا نا، 1000 کافر مکے سے، ناچنے والے، کھانے والے، شرابیں ساتھ لے کر آیا تھا کہ میں جیت کر جشن مناؤں گا. آواز آئی، فرمایا آج کا گیا ہوا ابو جہل قیامت تک واپس نہیں آئے گا. میں تجھے کتے کی موت مرواؤں گا، تیری قبر کا نام و نشان تک نہیں ہوگا. اچھا میرے بزرگوں، جب لڑائی شروع ہوتی ہے نبی کریم نے دعا کی مولا یہ 313 میری محنت ہے، یہ میری متاع ہے. مولا اگر آج مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی نا تو اسلام کا بول بالا ہو جائے گا، کفر کا منہ کالا ہو جائے گا. سارے بولو، کفر کا منہ کالا ہو جائے گا. اور نبی نے اگلی بات کیا کہی سنو. نبی فرماتے مولا اگر آج یہ مٹھی پر مسلمان ہلاک ہو گئے تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا، قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا. میرے بزرگوں، اگر کوئی نیا رسول آنا ہوتا، نیا پیغمبر آنا ہوتا، نئی کتاب آنی ہوتی، مصطفیٰ کا یہ لہجہ نہ ہوتا، مصطفیٰ کی یہ زبان نہ ہوتی، مصطفیٰ کی یہ فکر نہ ہوتی، مصطفیٰ کی یہ فکر نہ ہوتی. اس لیے نبی نے پہلے کہہ دیا کہ میں پہلے آ رہا ہوں، قیامت پیچھے آ رہی ہے. یعنی قیامت آ سکتی ہے، آمینہ کے لال کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. سبحان اللہ. نعرہ رسالت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بزرگوں، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بزرگوں، اگر آپ تھکے بیٹھے ہیں تو بس کر دیتے ہیں، اللہ کی قسم بس کر دیتے ہیں. بزرگوں، یہ ماشاءاللہ انکل جی نے فرمائش کیا ہے کہ شان اہل بیت کی بیان کریں. اب آپ کی توجہ ہے میرے بزرگوں. اگر آپ ایسے ہی رہے تو میں گھر جا کر پڑھ لوں گا. سبحان اللہ. میں نے شان بیان کرنی ہے اہل بیت کی. کون اہل بیت؟ بالخصوص حسین. سبحان اللہ. قرابت داروں میں سب سے قریبی، جنہیں حضور نے فرمایا حسن منی
وَأَنَا مِنَ الْحَسَنِ حُسَيْنٌ مِنِّي وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ عَلِيٌّ مِنِّي وَأَنَا مِنَ الْعَلِيِّ. اور حسن پاک کے لیے، حسین پاک کے لیے، ان کے ابا کے لیے اور ان کی اماں کے لیے فرمایا فعن زید بن ارقم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا رسول اللہ فاطمہ وحسن وحسین وعلیا ثم قال انا سلم لمن سلمتم وحرب لمن حاربتم. فرمایا تم چاروں سن لو، جس سے تم راضی ہو میں ناراض کوئی نہیں، جس سے تم ناراض ہو میں راضی کوئی نہیں. سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے بزرگوں میری بات نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا یہ جو بندے بول نہیں رہے ہیں تو صرف دعا لینے آیا، میں سب سے پہلے ان کو دعا دے دیتا ہوں. ہاتھ اٹھاؤ، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ بولتے ہیں یا نہیں بولتے. سبحان اللہ. اے اللہ، تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا. اے اللہ، تو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر محفوظ رکھا. اے اللہ، تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں محفوظ رکھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں محفوظ رکھا. جناب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا. اے اللہ، تو نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرعون، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے کشتی میں محفوظ رکھا. مولا، جو اب حسین کریمین کا نام زور سے لے تو اس کی تمام مشکلات آسان فرما. آمین آمین آمین. اچھا اب دب کے نعرہ لگاؤ، آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین یا حسین، اپنی ٹھنڈک دل دا چین، اپنی ٹھنڈک دل دا چین، اپنی ٹھنڈک دل دا چین. میرے بزرگوں، اگر آپ میں سے نا اگر کوئی کسی کا مرید بیٹھا ہے اور وہ بولتا نہیں ہے تے او وقت اپنے نو پٹے. اے میں صحیح کہہ رہا، ایک کئیاں دی عادت ہوندی ہے جدوں تکر پیر دا نام نہ لو تے ہلدے نہیں، پیر دا نام لے لو تے ٹپدے نہیں. اللہ اللہ. اور مجھے بتاؤ کیا ہے جہاں سے سارے جہاں کے پیر سرے کو اٹھا کر جہاں رکھتے ہیں، اس سرے پر قدم رکھنے والے کا نام حسین ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ، کیا بات، بے شک. ایک جگہ پر نا میں بیان کر رہا تھا، ایک جگہ تے نا میں بیان کر رہا تھی، ایک بندہ بیٹھا، میں سائیں پاکاں دی شان بیان کی تھی، ایک بندہ بیٹھا سی او نہ بولے. پھر میں کیا اچھا ہون نا میں تو انو اللہ دے ولیاں دی شان سنون لگا تے اینج اٹھیا 500 روپے دا نوٹ میں نے دیتا. میں پوچھا چاچا اے کی لے ہون اے جو تسی پیراں دی شان بیان کرن لگے ہو؟ میں کیا جا او چاچا او تیری ماتی ماری گئی ہے. چاچا تو چرخوا پوائی پٹھا لے آئی. چاچا کوئی چاچ سکھ چاچ، اوے چاچ سکھ سکھ چاچ کوئی یار مناون دا تند سدھی چرخے پاون دا. چاچ سکھ چاچ، چاچ یہ ہے کہ داتا صاحب جس کی نسل میں سے ہے اس نسل کے بڑے کا نام حسین ہے. چاچ یہ ہے کہ کلندر لال شہباز جن کے بچوں کا بچہ ہے ان کے بچوں کے دادے کا نام حسین ہے. چاچ یہ ہے کہ اجمیر شریف والے خواجہ جس تسبیح کی لڑی ہے اس لڑی کا نام حسین ہے. اور میرے پیر و طریقت میری جان شیخ عبد القادر جیلانی اے غوث پاک جن کی دودھ کی برکت سے غوث پاک ہے وہ سیدہ زہرا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. بے شک، جن کے دودھ کی برکت سے، بے شک، جن کے دودھ کی برکت سے غوث پاک ہے نا وہ سیدہ زہرا ہے. میرے بزرگوں، میں آپ سے ایک بات ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کبھی بھی صحابہ پاک کی گستاخی نہ کرنا. بے شک.
और ना ही कभी अहले बैत की तरफ से फिरना। जिसकी बातों से तुम्हें बो आने लगे ना गुस्ताखी की, वो मजमू छोड़कर चले जाना। बेअदब ते बेमुराद, बा अदब ते बा मुराद। हुसैन पाक तो वो हैं जिनके लिए मेरे आका फरमाते हैं, हजूर फरमाते हैं, तो मन अहब्बहुमा फक़द अहब्बनी व मन अबग़दहुमा फक़द अबग़दनी व मन अज़ाहुमा फमन फक़द अज़ानी। फरमाया इनसे मोहब्बत मुझसे मोहब्बत, इनका कुर्ब मेरा कुर्ब, इनसे प्यार मुझसे प्यार, इनसे बुग़्ज़ मुझसे बुग़्ज़। फरमाया कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मुझ मोहम्मद की जान है, जो क़यामत तक इनसे और इनकी नस्लों से मोहब्बत करेगा। फरमाया आना ज़ामिनुल्लाह, क़यामत का दिन जाने वो शख्स जाने और मैं मोहम्मद जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये फजीलत थोड़ी है केड़ी आना ज़ामिनुल्लाह। भी फरमांदे ने क़यामत का दिन जाने वो शख्स जाने ते मैं मोहम्मद जाने। सुभान अल्लाह, हाय हाय बोलो जरूर मेरी गल की समझ आ रही। अच्छा मेरे बुजुर्गों, मेरे उम्र की मोहब्बत देखो अहले बैत से। मदैन का इलाका है, मदैन फतेह हो चुका है, मदैन फतेह हो चुका है। हजरत फरूक आजम के सामने माले गनीमत पड़ा है और आपके सामने आपका बेटा खड़ा है। आपने नोटों में से 500 दिरहम उठाए, उठा के अपने बेटे को दे दिए। बेटा बोला वाह पापा आपने तो कमाल ही कर दिया, पापा आपने तो कमाल ही कर दिया। राजी हुआ है बेटा। आप साइड पे हुए, पीछे देखा कि हजरत अली के साथ हजरत अली के शहजादे हजरत हुसैन पाक आप तशरीफ ला रहे थे। फरूक आजम उठकर खड़े हुए, आपके पास जो कुछ भी था, जो कुछ भी था हुसैन पाक के सामने रख कर कहा आका आका ये आपका हिस्सा नहीं है, ये तो नजराना है, नजराना, ये नजराना है। फरूक आजम के बेटे ने देखा, जब गिना ना तो वो 1000 दिरहम थे। तो फरूक आजम का बेटा कहने लगा बाबा बाबा हाथ नहीं हो गई। ये छोटे से बच्चे जो मदीने की गलियों में अभी खेला करते हैं, इन्हें 1000 और जब से मैं लड़ लड़ के बूढ़ा हो गया हूँ मुझे 500। 2 नंबरी होती तो फैसला घर जाकर होता, 2 नंबरी होती तो बात कान में होती। तो आपने फरूक आजम ने आवाज दी, सारे सहाबा, आपने सहाबा कराम को बुलाया। सहाबा पलट कर जी, आप फरमाते हैं बेटा दोबारा बोल, दोबारा बोल, तू क्या बोल रहा था? बेटा कहता है कि मैं पापा से कह रहा था कि ये छोटे से बच्चे जो मदीने की गलियों में अभी खेला करते हैं, इन्हें 1000 और मुझे 500। जब से मैं लड़ लड़ के बूढ़ा हो गया हूँ मुझे 500, उन्हें 1000। तो आगे फरूक आजम पता है क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं काका ओ तेरा अब्बा होते अब्बे मर गए। अगला जुमला बजनी है आपकी, खामोशी मुझे पढ़ने नहीं दे रही। फरमाते हैं काका तेरा अब्बा होते अब्बे मर गए, नहीं और तेरी अम्मा होते अम्मा मर गई है। अर्ज कहते बाबा नहीं, और तेरी कोई खाला होती खाला मर गई है, नहीं और तेरा नाना और ते नाने मर गए, नहीं। फरमाया खानदान नहीं रलता, हिसाब को दिया कैमे हो जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अच्छा मेरे बुजुर्गों, मेरे उमर पाक की शान सुनो। आप फरमाते हैं तवज्जो, आप फरमाते हैं उदी नान की निस्बत एक पासे, अल्लाह अल्लाह, उदी नान की निस्बत एक पासे, जेदा खास मकाम हा साडा। एवी गाल एहसास तू घट कहनी उदे मुंह विच ना आ साडा। सारी उम्र दी उम्र इबादतां दा बने एक इस्ताम हा साडा। यो लफ्ज हुसैन तू लिखवा के उम्र गुलाम हा साडा। मैं ये शेर पूरा पढ़ना चाहता हूँ, तवज्जो। वो जब फरूक आजम के बेटे अब्दुल्ला हुसैन पाक के साथ खेल रहे थे ना, तो खेलते खेलते मेरा हुसैन फरमाता है तुम भी बातें करते हो, तुम्हारा अब्बा तो हमारा गुलाम है। ये बात सुनी फरूक आजम के बेटे अब्दुल्ला ने, दौड़े बाबा की तरफ, बाबा अमीरुल मोमिनीन आप, मुरादे रसूल आप। हुसैन ने क्यों फरमाया कि तुम मेरे गुलाम के बेटे हो? तो आगे हजरत उमर पता क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं उदी नान की निस्बत एक पासे, उदी नान की निस्बत एक पासे, जेड़ा खास मकाम हासादा।
اے وی گال اعزاز تو گھٹ کہنی اندے منہ وچ نہ ہساڑا ساری عمر عبادتاں دا بنے ایک اشتام ہساڑا یہ لفظ حسین تو لکھوا کے عمر غلام ہساڑا میں یہ پورا پڑھنا چاہتا ہوں شعر توجہ قرآن غار حرا تو گھن کے ریزے تے اتریا ہے ایک گال امت کھلے دے پہ آئی دوبارہ نیزے تے اتریا ہے دوبارہ نیزے تے اتریا ہے اے اندھی نان کی نسبت ایک پاسے جینا خاص مقام حسادہ اے دی گال اعزاز تو گھٹ کہنی اندھے منہ وچ نہ حسادہ ساری عمر عبادتاں دا بنے ایک اشتام حسادہ یہ لفظ حسین تو لکھوا کہ عمر غلام حسادہ اور نماز وہ ہے نماز وہ ہے نبی اقصائچ انبیاء کو جھکا کے پڑھی نماز نبی اقصائچ انبیاء کو جھکا کے پڑھی نماز وہ ہے نماز گرگیا سورج بلا کے پڑھی نماز وہ ہے حسین سجدے اچ سر تن تو کٹا کے پڑھی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سجدے اچ حسین کشتی رگن کو پڑھائی رکھیا خدا انجے تنہی اسنو نبی دی کنڈتے چڑھائی رکھیا سبحان اللہ خدا انجے تنہی اسنو نبی دی کنڈتے چڑھائی رکھیا اور قرآن کو وہ ہے ملا مسجد تے منبر تے روز کھڑ کے پڑھتے کوئی حجرے اچ وار کے پڑھتے کوئی جلسے اچ نکل کے پڑھتے کوئی تراوی اچ کوئی فر کوئی آڑ کے پڑھتے قرآن وہ ہے حسین نے زید تے چڑھ کے پڑھتے قرآن پڑھ کے دکھائی رکھیا قرآن پڑھ کے دکھائی رکھیا قرآن پڑھ کے دکھائی رکھیا خدا انجے تنہی اسنو نبی دی کانڈتے چڑھائی رکھیا میرے بزرگوں باب آدم بتایا کنبا حسین دے کے دکھایا کنبا موسیٰ نیل ایچ بچایا کنبا حسین کربل کھنایا کنبا نوح کشتی بٹھایا کنبا حسین پیدل درایا کنبا خلیل اکھین تے پٹی بندھی حسین بیٹھے کھایا کنبا اکھ دے ٹھنڈک دل دا چین سبحان اللہ خلیل اکھین تے پٹی بندھی حسین دے کھایا کنبا بزرگوں بولو نا کربلا دے میدان اندر حسین رتبے بٹھا دیتن رب دی مرضی تے راضی تھی کے معصوم بچڑے کو ہا دیتن ہن جتنے اوکے وفا دے پینڈے حسین کر کے دکھا دیتن جاگتے قاسم شبیر وانگو کوئی تھی بکھاوے تمائے منے ساں حسین وانگو کوئی شہید تھی کے جی بکھاوے تمائے منے ساں شان علی تے پتران دی کتنی دساں جی کو نانے دے موٹھے چڑھایا گیا اس محبت دی دیکھو بریکی ذرا کتنا سجدے کو لمبا بتایا گیا کتنا سجدے کو لمبا بتایا گیا اور کتنا سونا اور عیدی دا چھوڑا ہسی تیرا عرش بری تو منگایا گیا انہاں بچیاں نشانہ تے صدقے ویاں جنہیں کو جنت کا وارث بنایا گیا اتے منکر کا کوئی نہ سہارا ہو سی ہمیں جتنی ہزار صفائیاں دے سن جنتی ٹکٹاں تے قاسم موہراں علی تے ہتھوں لوائیاں سبحان اللہ کیڑا رتبہ شہیدہ دا اوندا منکر کیا جانے یا کوئی عاشق دسا سکدے یا اس دردہ کتا جانے او میں کیا دساں وفاواں کو او وفا دی انتہا جانے یا او قاسم دسا سکدے جڑا سورج بلا جانے اس کربل دے دھرتے دے نمازی نو سلامی آکھا جے لج پالی دی گل ہووے تا غازی کو سلامی آکھا تیری اکبر جوانی تو صدقے بنا تیری اکبر جوانی تو صدقے بنا تیری عظمت دا جھنڈا لہرایا گیا انہاں بھیڑا کو ارمان کتنے حوصل جنہیں دے ہتھوں نسیرا بندھایا گیا سونا چہرہ مبارک ہو بھی تینو شبیع محمد بنایا گیا تینو شبیع محمد بنایا گیا سونا چہرہ مبارک ہوگی تینو شبیع محمد بنایا گیا او تے ہتھاں وچوں چھوٹ جامے کوسر گئے جدو برچھی نو نپ کے ہلایا گیا
انہاں ہتھاں تے میں کاظم صدقے بنا جڑے سینے اچھوں پرچھی کڑھے دے رہے او کیویں پتران دی لاشاں تے صبر ہوندا ہے عرشی فرشی اے منظر تکیندے رہے عرشی فرشی اے منظر تکیندے رہے جے شوق یار نمازاں دا تے کربل جے ڈھونڈ مسجد کی تھئی جتھاں بارش ہوندی تیراں دی انہاں تیراں اچ نیت کی تھئی او جویں مومن حسین تے گیت گاندے کاں ایو جے ونج کے گیت کی تھئی او جویں علی تے پترا پالی ہے پال ایو جے پریت کی تھئی او جنگ چھڑ پئی جو ازمائشاں دی سر سانگ تے عاشق دھر ویسن او میرے نبی پاک نبی دی شانہ دا کمزل مقابلہ کر ویسن جڑے ہیں گستاخ محمد دے آپے بھاگ تے قاسم مار ویسن تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ صحابیوں وہ ہے جس میں اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ 12 ربیع الاول 2022 بعد نماز عشاء کوٹھی اڈا مستری مظہر عباس حق بابو آئرن سٹور والے ان کے پاس محفل ہوگی محفل میلاد مصطفیٰ ہوگی جس میں مجھ فقیر کی حاضری ہوگی انشاءاللہ سارے اس محفل میں شرکت